بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درد کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ خواجہ میر درد کی یہ دوسری غزل، پہلا شعر اس کا: کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اس میں مشکل الفاظ، داغ سے مطلب زخم ہے، کوئی بھی دھبا ہے اسے کہتے ہیں داغ۔ کس کام کا سے مطلب ہے کہ کس فائدے کا۔ اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو داغ یعنی کہ زخم اور پھول میں کوئی فرق نہیں ہو۔ ایسے ہی وہ دل کہ جس دل میں محبت نہ ہو، محبوب نہ ہو، یعنی کہ تو سے مطلب محبوب ہے، تو وہ دل کسی کام کا نہیں ہوتا۔ شعر میں محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، والہانہ جذب و محبت اور عقیدت ظاہر ہو رہی ہے، اور شاعر نے پہلے مصرے میں جو بیان کیا ہے وہ ایک دلیل دی ہے، ایک تشبیہ دیتے ہوئے دل کو پھول سے، کہ اگر پھول میں خوشبو نہ ہو تو پھر پھول نہیں ہوتا بلکہ ایک زخم ہو جاتا ہے، داغ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، عام طور پر پھول سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور داغ یا زخم جو ہوتا ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اور کبھی جسم پر لگا ہو تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک پھول رکھا ہوا ہے دور سے، جیسے کپڑوں پر آپ دیکھتے ہیں پھول بنے ہوتے ہیں، تو اگر وہ جسم پر بن جائے کوئی تو کہتے ہیں کہ اس پھول کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پھول ایک زخم کی مانند ہو جائے گا، اور زخم تکلیف ہی دیتا ہے کہ جس میں خوشبو نہ ہو۔ ظہیر کاشمیری کا ایک شعر ہے نا: سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ بھی ایسا ہی ہے کہ خوشبو نہیں ہے تو پھول رنگ کی مانند ہے، زخم کی مانند ہے، داغ کی مانند ہے، اور اس دل کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اب تو یہاں پر اہمیت کا حامل ہے کہ تو کسے کہا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے ایک عاشق کے لیے تو جو ہوتا ہے وہ محبوب ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے محبوب کے لیے وہ لفظ ہے تو۔ اب محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے، محبوب حقیقی بھی ہو سکتا ہے، محبوب مجازی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ جب شاعر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر ہوتا ہے کہ میر درد ہیں تو وہ ایک صوفی شاعر ہے۔ تو صوفی شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب حقیقی کی زیادہ بات کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا پھول جو خوشبو سے محروم ہو وہ دھبے کی طرح ہوتا ہے، رنگین دھبا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں اور ناقابل التفات ہے۔ اور پھول کی تو یہی پہچان ہے کہ اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، اور زخم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اس میں رنگ تو ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ تو یہ بے فائدہ اور بیکار چیز ہے اگر محبوب دل میں نہ ہو۔ دل تبھی دل بنتا ہے جب اس کے اندر محبوب بسا ہو، یعنی کہ آپ اپنے محبوب کو دل میں بسائیں گے تو دل تب دل بنے گا، ورنہ وہ پتھر یا زخم کا ایک ٹکڑا ہے شاعر کے نزدیک۔ تو اس میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ خدا، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت دل میں موجود رہنا، یہ چونکہ صوفی شاعر ہیں اس لیے مجازی کے بجائے حقیقی اگر معنوں کی طرف ہم جائیں گے تو اس کو یوں بیان کریں گے کہ وہ دل کسی کام کا نہیں ہوتا جس دل میں اللہ تعالیٰ نہیں بستا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہر وقت ہمہ وقت
ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر وہ دل کسی بھی لحاظ سے آپ اسے دل کہہ ہی نہیں سکتے۔ جیسے خوشبو کے بغیر آپ پھول کو پھول نہیں کہتے، اسی طرح دل کو جو ہے وہ محبوب کے بغیر۔ تو اگر عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں بساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رہتا ہے، اس کے دل میں گھر کرتا ہے، یعنی کہ اس کا گھر، اللہ کا گھر جو ہے وہ ہمہ وقت محبوب حقیقی کی خوشنودی پانے اور اس کی رضا جوئی میں سرگرداں رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ میں کروں، اس کے بغیر میں کوئی کام نہ کروں۔ ان سب کوششوں کے باوجود اگر آپ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بسا سکتے، دنیاوی محبت بھی آپ کے دل میں آتی ہے، اولاد کا خیال آتا ہے، مکان کا اور جائیداد کا اور زمینوں کا اور اپنے بزنس کا، اپنے اور چیزوں کا جب خیال آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دل میں سے بجا دیتے تو پھر وہ دل کسی کام کا نہیں رہتا۔ یہ صوفی کے نظر میں اس دل کی حقیقت ایک بیکار پرزے کی سی ہے۔ خدا کے تصور سے ہی دل کی زندگی جو ہے زندگی ہے، ورنہ شرمندگی ہے۔ تو دوسرے معنوں میں اگر آپ لیتے ہیں اس شعر کو، مجازی معنوں میں، تو آپ لے سکتے ہیں کہ اس صورت میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ اگر دل میں نہیں ہے، کوئی بھی محبوب ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں نہیں ہے تو وہ آپ کا دل بیکار ہے۔ اپنی زندگی پر محبوب جو ہوتا ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ عاشق کے دل پر ہر وقت محبوب ہی چھایا رہتا ہے۔ محبوب عاشق کے دل کو جاگیر بنا لیتا ہے اپنی، اور اس کے اندر وہ رہتا ہے، اس کے اندر وہ بستا ہے، اور مسلسل وہ اس کے اندر اسی کے مطابق، اسی کی مرضی کے مطابق وہ کام کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، یعنی کہ جو عاشق، جو محبوب چاہتا ہے وہی وہ کام کرتا ہے۔ تو یہاں بات واضح ہوتی ہے کہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ وہ دل کسی بھی کام کا نہیں ہے جس میں محبوب نہ رہتا ہو، یعنی کہ محبت نہ ہو، جس دل میں عشق نہ ہو۔ وہ ایک اور شعر بھی ہے کہ عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، عشق جس دل میں نہیں وہ دل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں، یار کے رہنے کی وہ منزل نہیں۔ اگلا شعر ہے کہ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ اب حول کا مطلب ہوتا ہے قدرت، طاقت، اور قوت کا مطلب بھی طاقت ہوتا ہے۔ دونوں ہم معنی ہیں حول و قوت۔ آپ ایک وہ اکثر کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ اے اللہ، یہاں پر حقیقی معنی میں شعر ہو رہا ہے، تیری سے مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اے اللہ، اگر تیری طاقت اور قدرت ہمارے درمیان نہ ہو تو جو ہم کچھ کام کر رہے ہیں وہ ہم سے کبھی نہ ہو۔ حول سے مطلب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، ماحول لفظ جو ہے وہ اسی سے ہے، ماحول یعنی کہ جو حول میں ہے، یعنی کہ جو قدرت میں ہے، جو آپ کی پہنچ میں ہے، جو آپ کی رسائی میں ہے، تو ماحول۔ تو اسی طریقے سے حول و قوت ہے، لفظی مطلب ہے طاقت اور قدرت۔ کبو نہ ہو، یہ پرانی اردو ہے، مطلب کبھی نہ ہو۔
مطلب میں نے مفہوم بیان کر دیا ہے کہ خدا کی قدرت اور قوت کے بغیر انسان کچھ بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اگر تشریح طلب شعر کی طرف جائیں گے تو شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہماری مددگار نہ ہوتی تو ہم جو بھی آج کارنامے کر رہے ہیں، جو انقلابات برپا کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہ کر سکتے۔ واضح حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہماری کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو پتہ ہل نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی رہنمائی کرتا ہے ہر میدان میں، ہر طرف۔ کسی بھی مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ کسی بھی کام کی تکمیل کے لیے جو کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، تو کوشش تبھی ممکن ہے کہ جب تک آپ کو یہ پتہ ہو کہ جو یہ آپ کوشش کر رہے ہیں یہ برابر بھی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ یوں کرو گے تو یوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ کہیں بھی انسان جب کوشش کرتا ہے تو وہ کامیابی کی منزل سے آشنا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا پر منحصر ہے۔ تو انسان اگرچہ اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز ہے، مگر اتنے اختیارات کے باوجود بعض اوقات ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی قوت بازو کے استعمال سے تقدیر کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اگرچہ درد تقدیر کو نہیں بلکہ جبر کے قدر کے نہیں، جبر کے زیادہ قائل ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہاں یہ کوشش کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جتنی اس نے کوشش کی۔ تو کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ یہی حقیقت شاعر بیان کرتا ہے اور اعتراف بھی کر رہا ہے کہ اگر انسان کچھ کرنے کے لائق ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت ہے، وگرنہ انسان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو کائنات میں موجود جتنے بھی ہیں مظاہر، ان کو تسخیر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو نائب بنا کر بھیجا تو بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خصوصیات کا ایک حصہ جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ کے ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔